فارسی زبان کے نامور شاعر اور مصنف حافظ شیرازی کا نام محمد لقب شمس الدین اور تخلص حافظ تھا۔ حافظ شیرازی کب پیدا ہوئے اس بارے میں اختلاف ہے۔ عمومی طور پر مورخین نے حافظ شیرازی کا سال ولادت 726 سے 729 ہجری کے درمیان قرار دیا ہے، تاہم زیادہ تر ہسٹورینز نے 726 ہجری ہی تحریر کیا ہے۔ حافظ شیرازی کے والد بہاؤالدین تجارت کے پیشے سے تھے اور اصفہان میں قیام پذیر تھے۔ بسلسلہ تجارت شیراز آئے تو یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ حافظ شیرازی کے والد ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، چنانچہ ان کا بچپن یتیمی کی حالت میں گزرا۔ والد نے جو کچھ پس انداز کیا تھا جلد ہی ختم ہو گیا، تو حافظ شیرازی کے دونوں بھائی تلاش معاش میں شیراز سے ہجرت کر گئے۔ تاہم حافظ اپنی والدہ کے ساتھ وہیں قیام پذیر رہے۔ بچپن میں خود کو سخت کوشی کا عادی بنایا اور ایک تنور پر آٹا گوندھنے کی مزدوری کرنے لگے۔ اگرچہ ان کے اپنے حالات ناگفتہ بیہ تھے، لیکن دل کے بے حد غنی تھے۔ مزدوری میں ملنے والی رقم کے 3 حصے کرتے، ایک والدہ کی خدمت میں پیش کرتے، دوسرا اساتذہ کرام کی اور تیسرا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے۔ انہوں نے اپنے دور کے جید اساتذہ سے علوم حاصل کیے، اسی دوران قرآن مجید بھی حفظ کیا، اسی نسبت سے حافظ تخلص اپنایا۔ حافظ شیرازی کو علم ہندسہ اور موسیقی سے بھی بہت لگاؤ تھا۔ آپ کے معاصر اور ہمدرس انہیں مولانا الاعظم، استاد تحریر الادباء اور فخر العلماء کے ناموں سے یاد کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں ایران عام طور پر جبکہ شیراز خاص طور پر شعر و ادب کا مرکز تھا۔ کئی نامور شعراء شیراز میں قیام پذیر تھے، پورے ملک میں ان کے کلام کا توتی بولتا تھا۔ اس ماحول میں حافظ شیرازی نے شاعری شروع کی۔ ابتدائی طور پر وہ دربار شاہی سے قربت رکھتے تھے اور اس وقت کے دستور کے مطابق بادشاہوں کے قصیدے بھی نظم کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے بادشاہ نہ صرف ان کی شاعری کے قائل تھے بلکہ مختلف اوقات میں انہیں انعام و اکرام سے بھی نوازتے۔ حافظ شیرازی نے 4 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ شیخ جمال الدین ابو اسحاق ان کا بڑا قدردان تھا، آپ اس کے دربار سے وابستہ رہے۔ اس کے انتقال کے بعد مبارز الدین 5 سال تک سریر آرائے مملکت رہنے کے بعد وفات پا گیا، تو اس کا بیٹا جلال الدین شاہ شجاع مسند اقتدار پر فائز ہوا، اور پھر 1384 عیسوی میں اس کے راہی ملک عدم ہونے کے بعد شاہ منصور بن شرف الدین نے عنان حکومت سنبھالی۔ حافظ شیرازی نے ان تمام بادشاہوں کی تعریف و توصیف کی اور ان کے درباروں سے خاص قربت رہی۔ یوں ان کے کلام کی شہرت سرحدوں کی قیود سے نکل کر تمام دنیا میں پھیل گئی۔ مختلف بادشاہوں نے انہیں اپنی مملکت میں مدعو کیا اور انعام و اکرام سے نوازا۔ سلطان احمد بن شیخ اویسی والی بغداد نے حافظ شیرازی کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ محمود شاہ بہمنی نے انہیں دکن بلوایا۔ غیاث الدین بن سکندر نے بنگال آنے کی دعوت دی اور زاد راہ بھی بھجوایا، لیکن حافظ نے اپنا کلام تو بھیج دیا مگر شیراز چھوڑنا پسند نہ کیا، بلکہ ایک دفعہ دکن جانے کے لیے بندرگاہ پہنچے، جہاز پر سوار بھی ہو گئے، لیکن باد مخالف کے باعث ارادہ ترک کر دیا اور واپس شیراز آ گئے۔ حافظ محمد اسلم جے راجپوری نے اپنی کتاب حیات حافظ میں ان کی ذاتی زندگی کے کچھ حالات یوں بیان کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حافظ شیرازی کی زندگی درویشانہ اور فقیرانہ تھی۔ ان کے تمام اوقات علمی مشاغل، عبادت و ریاضت میں صرف ہوتے۔ سیر چشمی اور فیاضی جو بزرگوں کا خاصہ ہے ان میں بدرجہ کمال موجود تھی، اور دنیاوی جاہ و مال کی خواہش سے ان کا رتبہ بہت بلند تھا۔ ان کی تمام آمدنی فقراء اور درویشوں کے لیے وقف تھی، اور بیگانوں اور آشناؤں سب کے لیے ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ ان کی روزی بادشاہوں اور امراء کی فیاضی پر منحصر نہ تھی، بلکہ وہ مدرسے میں تعلیم دیتے اور اسی آمدنی سے گزارا کرتے۔ ان کی ایک بہن وفات پا گئیں تو ان کے کم سن بچوں کی کفالت بھی حافظ نے کی۔ وہ مجذوب یا صوفی یا آزاد مجرد نہ تھے، انہوں نے شادی بھی کی تھی اور ان کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا نوعمری میں فوت ہو گیا اور اس کے مرثیے میں ایک غزل لکھی۔ ان کی اہلیہ جو کہ ایک نیک سیرت اور انتہائی حسین و جمیل خاتون تھیں، عین شباب میں انتقال کر گئیں۔ حافظ کو ان کی موت سے ایسا صدمہ ہوا کہ عمر بھر دوسرا نکاح نہیں کیا۔ دوسرے بیٹے کا نام شاہ نعمان تھا، ان کا انتقال برہان پور بھارت میں ہوا۔
قبر بھی وہیں قلعہ آسیر کے قریب ہے۔ ہر شخص میں فطری طور پر وطن کی محبت کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ جہاں انسان پیدا ہوا، اپنے والدین اور بھائی بہنوں کے ساتھ وقت گزارے، ارد گرد کے ماحول سے آشنا ہو، اور جہاں بچپن اور جوانی کے شب و روز گزرے ہوں، اس جگہ سے گہری وابستگی ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن حافظ کی شیراز سے محبت اس قدر مثالی تھی کہ عمر بھر کہیں اور جانے کا قصد نہ کیا۔ ایک بار یزد کے لوگوں کے بے حد اسرار پر وہاں تشریف لے گئے تو دل نہیں لگا، ہر وقت اداس رہتے اور شیراز کی یاد اور تعریف میں غزلیں لکھتے۔ لہذا جلد ہی اپنے محبوب شہر واپس لوٹ آئے۔ اس میں یقیناً اہل و عیال کی محبت بھی کار فرما تھی۔ شیراز کے مشرقی سمت میں 2 میل کے فاصلے پر ایک خوشنما مرغزار کا نام خاک مصلح ہے۔ وہاں فرصت کے لمحات میں چلے جاتے، دل بہلاتے اور شاعری کرتے۔ شیراز کے اکثر باغات اور سیرگاہیں اسی جانب ہیں۔ یہ ایک نہایت سرسبز اور پرفضا مقام ہے۔ وہ جگہ قدرتی مناظر اور تنہائی حافظ کی شاعرانہ طبیعت کے عین موافق تھی، اسی لیے تمام دنیا پر اسے ترجیح دیتے۔ حافظ شیرازی نے زیادہ کتب تحریر نہیں فرمائیں۔ ان کے سوانح نگاروں کے مطابق ان کا سارا کلام بھی محفوظ نہیں ہے۔ جو کلام کتابی شکل میں موجود ہے وہ ان کے ایک شاگرد محمد گل اندام نے مرتب کیا۔ اسی کو دیوان حافظ کہا جاتا ہے۔ دیوان حافظ میں 500 غزلیں اور رباعیاں، قصیدے اور قطعات شامل ہیں۔ دیوان کے خطی نسخے ایران، ہندوستان، افغانستان، پاکستان اور ترکی کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ دیوان حافظ اپنی ضخامت کے اعتبار سے کم، جبکہ معنوی حسن کے اعتبار سے زیادہ شہرت کا حامل ہے، اور ان کی پوری زندگی کا حاصل ہے، جو ہر دور میں مقبول اور زبان زد خاص و عام رہا۔ انہوں نے کمال بلاغت اور اعجاز سے عاشقانہ اور عارفانہ کیفیات کو ایک ساتھ جمع کیا۔ بعض غزلیات میں مولانا روم کی جھلک نظر آتی ہے، مگر الفاظ کے انتخاب، تراکیب کے استعمال، معنی خیزی اور دل آویزی میں ان کا اپنا ہی رنگ نمایاں ہے۔ پھر ان کے کلام میں خاص طرح کی شیرینی بھی ہے۔ اکثر شعراء کے دیوان میں چند ایک غزلیات یا اشعار ایک خاص رنگ میں ہوتے ہیں، تاہم دیوان حافظ کا ہر شعر پہلے سے بڑھ کر ہے، ہر غزل دوسری غزل سے بڑھ کر لطف دیتی ہے۔ کلام میں ایسا سحر ہے جو پڑھنے والے کو اپنے حصار میں جکڑ لیتا ہے۔ حافظ نے شاعری کے ذریعے جو عزت اور وقار حاصل کیا وہ بہت کم شعراء کا مقدر بنا۔ شیراز میں رہنے کے باوجود ان کا کلام سینہ بسینہ ملکوں ملکوں پہنچا، اور ان کی زندگی ہی میں ان کی غزلیں نہ صرف ایران بلکہ بغداد، عراق، جنوبی ہند اور بنگال تک پہنچ چکی تھیں۔ ان کی شاعری کی گونج بادشاہوں، نوابوں اور رؤسا کے ایوانوں میں سنائی دینے لگیں۔ وہ حافظ کے کلام پر اس قدر فریفتہ ہوئے کہ انہیں تحائف اور دعوت نامے بھیجنے لگے، ان سے ملنے اور میزبانی کے مشتاق رہنے لگے۔ لیکن حافظ اپنی سیر چشمی اور گوشہ نشینی کے باعث کہیں جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ انہیں فی البدیہہ غزلیں کہنے میں کمال حاصل تھا۔ کسی مصرے پر اسی وقت برجستہ مصرع کہنے میں انہیں شہرت حاصل تھی۔ اسی حوالے سے تاریخ فرشتہ کے مصنف نے ایک دلچسپ قصہ رقم کیا ہے کہ ایک بار حاجی قوام الدین کے یہاں دعوت تھی۔ گرمی کا موسم تھا، پائیں باغ میں تخت بچھا ہوا تھا، اس پر کھانا کھا رہے تھے۔ پانی کے کٹورے میں نیلے آسمان اور چاند کا عکس نظر آیا۔ اس وقت یہ منظر بہت دل فریب معلوم ہوا تو فوراً یہ شعر کہا: آسمان جو نیلے دریا کی طرح ہے اور ہلال جو کشتی کے مشابہ ہے، ہمارے حاجی قوام الدین کی نعمت میں غرق ہے۔ موقع کی مناسبت سے یہ شعر سن کر لوگ واہ واہ کر اٹھے، جس کے بعد انہوں نے اسی پر پوری غزل کہہ دی۔ اس طرح لاجواب غزلیں فی بدیہہ کہنا حافظ کا ترہ امتیاز تھا۔ کسی شاعر کی عظمت کا اعتراف عوام الناس کریں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، خواص کے ہاں اس کی مقبولیت قابل توجہ ہے، لیکن جب اس کے اپنے عہد کے عظیم شعراء اور بعد کے ادوار میں آنے والے باکمال شعراء اس کی تعریف میں رد اللسان ہوں تو وہ شاعر واقعی بلند مرتبہ اور نابغہ روزگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ حافظ شیرازی بھی ایسی ہی ہستی ہیں جن کی شاعری مشرق و مغرب دونوں میں یکساں مقبول ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر فارسی کی تمام شاعری اکٹھی کر لی جائے اور اس میں انتخاب کیا جائے تو اتنے اچھے اور عمدہ اشعار صرف دیوان حافظ ہی میں ملیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مختلف ذوق کے افراد مختلف غزلوں کا انتخاب کریں۔ بہت سے لوگوں نے دیوان حافظ کے انتخاب کیے ہیں لیکن وہ یکساں نہیں ہیں۔ کسی کے نزدیک اس کے مزاج کے باعث اگر ایک غزل بہت اہم نہیں تھی تو دوسرے نے اپنے مزاج کے مطابق وہی غزل اہم سمجھ کر انتخاب میں شامل کر لی۔ اس حوالے سے صائب کہتا ہے
کہ حافظ شیرازی کی شاعری کا انتخاب نہیں ہو سکتا، جبکہ مولانا حالی کہتے ہیں جن اصولوں پر شیخ سعدی نے غزل کی بنیاد رکھی، اس کے بعد اکثر معتزلین نے وہی اصول اختیار کیے، کیونکہ ان کے ہاں بغیر غزل کا سرسبز ہونا نہایت دشوار تھا، اور اس طرح رفتہ رفتہ ایران، ترکستان اور ہندوستان میں ایک آگ سی لگ گئی۔ معروف انگریزی ادیب ہنری کلارک کے مطابق دنیا کے کسی ملک میں بھی کوئی ایسا عالمی دماغ اور تباہ شاعر پیدا نہیں ہوا۔ انگریزی زبان کے نامور شاعر ایمرسن نے حافظ شیرازی کو شاعروں کا شاعر قرار دیا ہے۔ جرمن زبان کے عظیم فلسفی اور شاعر گوئٹے نے انہیں لاسانی کہا ہے۔ اس نے حافظ کی تقلید میں 200 غزلیں کہیں اور ایسی دل آویز کہیں کہ اس کے مجموعے کو ویسٹ ایسٹرن دیوان کہا گیا ہے۔ مغرب میں حافظ کا یہ ایسا تعارف ہے جس نے ان کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے۔ اسی طرح فارسی ادب کو انگریزی میں مقبول بنانے والے ایڈورڈ فٹس جیرالڈ نے حافظ کو الفاظ کا بہترین موسیقار کہا ہے۔ کلام حافظ میں دیوان کو وہ مقبولیت حاصل ہے کہ اس سے لوگ فال تک نکالتے ہیں۔ دیوان حافظ سے فال نکالنے کے مختلف طریقے رائج ہیں۔ بعض صاحبان بسم اللہ پڑھ کر دیوان حافظ کھولتے ہیں اور پھر کسی شعر پر انگلی رکھ کر اس شعر کے مطلب سے فال نکالتے ہیں۔ بعض صاحبان دیوان حافظ کھول کر صفحے کے 7ویں شعر سے فال نکالتے ہیں۔ اس طرح فال نکالنے کے کئی اور طریقے بھی رائج ہیں۔ حافظ شیرازی کی وفات 1390 عیسوی کو ہوئی اور وہ اپنے محبوب مقام مصلی میں دفن ہوئے۔ وفات کی تقریباً 65 سال بعد ان کی قبر پر ایک مقبرہ تعمیر کیا گیا جو حافظیہ کے نام سے مشہور ہے۔ ایرانی کیلنڈر کے مطابق ہر سال 12 اکتوبر کو ملک بھر میں یوم حافظ منایا جاتا ہے۔ اس دن ایران کے شہر شیراز میں دنیا بھر کے محققین کی موجودگی میں حافظ کی یاد میں تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ واضح رہے کہ حافظ شیرازی نے اپنی قبر کے بارے میں ایک شعر میں جس طرح پیش گوئی کی تھی وہ درست ثابت ہوئی، اور ان کی قبر آج ایک مشہور زیارت گاہ ہے۔ برسرے تربت چوں گزری ہمت خواہ کہ زیارت گاہ رندان جہاں خواہد بود، یعنی جب ہماری قبر پر تمہارا گزر ہو تو دعا مانگو، کیونکہ ہماری قبر دنیا بھر کے رندوں کی زیارت گاہ ہے۔